اب مجھے شوگر بھی ہے اور میرے سے بھوک نہیں برداشت ہوتی, میں بھوکی نہیں رہ سکتی. تو وہ مزدوری کرتا ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اور تو میں اس کو کیسے بتاؤں, یا میں اسے کیسے کہہ دوں. اور ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمارے گھر میں چکن بھی بنا ہو سب کچھ, ہم پھر کہتے نہیں آج باہر سے کچھ KFC منگوا لیں یا کچھ بالکل منگوا ایسے ہی لیں. ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. اور اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی 2 وقت کی بھی پوری نہیں ہوتی. السلام علیکم رحمۃ اللہ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایک سٹوری بتائی تھی کہ کیسے ایک کرسچن لیڈی جو کہ اپنے ملک سے اسلام قبول کر کے اپنے فیملی کو چھوڑ کر پاکستان میں شفٹ ہوئی, اور اس نے کہا کہ یہاں اب مجھے کوئی مسلمان ہی نہیں پوچھتا. اس کی غربت اس کی مجبوری کے باعث. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر, لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا, آپ وہاں جا کر اس ویڈیو کو پورا واچ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ذیشان بھائی ہی جس ایریا میں کام کر رہے ہیں اسی ایریا کی وہ پہلے والی سٹوری تھی. یہ بھی سٹوری انہی کی زبانی آپ کو سنائیں گے. یہ بھی جو سفید پوش گھر ہے انہی کو ملا, اس سفید پوش گھر سے بھی بات چیت انہوں نے کی. تو میں چاہتا ہوں کہ انہی کے الفاظ میں آپ وہ سٹوری سنیں. تو جی ذیشان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ذیشان بھائی, یہ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آپ کس علاقے میں کام کر رہے تھے سب کچھ, اور یہ جو سٹوری ہے یہ بھی اسی علاقے میں آپ کو سفید پوش گھر ملا؟ جی میرے آپ کو پتہ کہ میرا وہاں پہ گھر بھی ہے, اور اکثر آتے جاتے ہوئے میں اپنے گلی میں کھڑا نہیں ہوتا اتنی دیر. تو کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے جو گھر ہے نا ان کے نیچے ایک کمرہ تھا, وہاں پہ کوئی کرایہ دار آئے ہوئے تھے, کوئی نئے لوگ تھے. ہمارے گھر کا جو کمرہ ہے نا اس کی ونڈو کھلتی ہے اور سامنے ان کا کمرہ نظر آتا ہے, مطلب اگر ہم کھولیں تو میری والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں, اور ایک کافی ایج کی آنٹی ہیں, اور ایک ان کا 2 بیٹے تھے ان کے. ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بچے ہیں, اور اس کی بیوی کو رکھا ہوا ہے, اور ایک دوسرا بیٹا ہے. تو وہ اس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں, لیکن ہیں بہت غریب. تو کبھی کبھار امی سے انہوں نے سالن لے لینا یا ادھر ادھر سے لے لینا. تو جیسا کہ جب ہم نے کام اپنا سٹارٹ کیا طریقہ اسلام خدمت اسلام کا, تو میں نے پھر اپنی امی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیونکہ ہم کھانے کا کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کو دیتے ہیں, تو ہم اگر دینا شروع کر دیں کیونکہ ہمارا پراپر ایک کام ہے, تو میں تو نہیں کر سکتا بات کیونکہ ان کی لیڈیز ہیں, ان کی بہو ہوتی ہے اور وہ آنٹی خود ہوتی ہیں, تو آپ کریں بات. ٹھیک. تو امی امی ان کے گھر گئی. امی نے کہا آپ پلیز 2 منٹ کے لیے آئیں ہمارے سین میں. وہ آگے میں اپنے کمرے میں سن رہا تھا ان کی وہ کیا بات ہوتی ہے. تو امی نے ان کو بتایا کہ یہ طریقہ اسلام خدمت اسلام کام کر رہی ہے, تو اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کو کھانا وغیرہ ہم پرووائڈ کر دیا کریں. انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اسٹیل کے کوئی ڈول ہوتے ہیں, اس کے اوپر لیبلنگ ہوتی ہے, وہ کرتا ہے فیکٹری میں کام. تو اس کے سامنے ایک دفعہ ہم نے کسی سے سالن لے لیا تھا ہمسائے سے, تو اس نے برا منایا تھا. اب مجھے شوگر بھی ہے اور میرے سے بھوک نہیں برداشت ہوتی, میں بھوکی نہیں رہ سکتی. تو وہ مزدوری کرتا ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اور تو میں اس کو کیسے بتاؤں, یا میں اسے کیسے کہہ دوں. تو بیٹا میں نے کہا, پھر میں باہر آ گیا کمرے سے. میں نے کہا ماں جی آپ بے فکر رہیں, ہماری جو طریقہ خدمت اسلام کا جو ایم ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم کسی کی شکل یا کسی کی چیز, مطلب کوئی بھی اس کی پرسنل جو چیز ہے نا وہ کسی اور کے سامنے نہیں, مطلب اگر میں کھانا آپ کو دے رہا ہوں تو میں کسی کو دکھاؤں, کھانا پکڑاتے ہوئے پکچرز اترواؤں یا بینرس پہ, ایسا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا یہ کام. اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں, آپ بے فکر رہیں. جن لڑکوں کی ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہیں جو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, وہ شام کے ٹائم آتے ہیں, آپ کے گھر کے جتنے لوگ ہیں 5 ہیں 6 جتنے آپ کو چاہیے, وہ ٹفن باکس ہیں ہمارے, وہ آپ کو اتنے پرووائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دعائیں دی. الٹیمیٹلی یہ ساری دعائیں ہماری تحریک اور آپ سب جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہی ہیں. تو اس کے بعد ان کو کھانا دیا. اچھا پھر اس کے اگلے دن ایک دن جب کھانا ان کو پہنچنا شروع ہوا, اگلے دن جب میں گھر سے نکلا تو وہ چھوٹی چھوٹی ان کی نا بچیاں ہیں, تو اس دن تھوڑا شاید 1 گھنٹہ کھانا لیٹ ہو گیا تھا, تو وہ یوں نکل کے نا مجھے دیکھ رہی تھی کھانا. پھر میں نے فوراً اس کو, جو بچہ دانش کام کرتا ہے اس کو فون کیا. وہ کہتا بھائی, کیونکہ وہ بچہ بھی جاب کرتا ہے, وہ جاب سے آ کے پھر کھانا وغیرہ وہ ایسے دیتا ہے سب کو. تو وہ پھر کھانا اس نے وہ پرووائڈ کیا. تو وہ میں دیکھتا ہوں نا آتے جاتے ہوئے جو ٹفن کھول کے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سب لوگ, سکون ہوتا ہے یار, مطلب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ. اور یہی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ بھی کریں, ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ ابھی پورا پاکستان ہے کرنے کے لیے, اور پتہ نہیں کون کون سے گھر ہیں یا کون کب سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا. اپنے لیے ہم KFC میکڈونلڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں ہم, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ساتھ والے نے کھایا یا نہیں کھایا. بس یہ ایک تھوڑا واقعہ تھا جو ہوا, اور الحمدللہ ان کو کھانا پرووائڈ کریں. اور ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمارے گھر میں چکن بھی بنا ہو سب کچھ, ہم پھر کہتے نہیں آج باہر سے کچھ KFC منگوا لیں یا کچھ منگوا ایسے ہی ہے. لیں. یہ ہمارے حالات ہیں. اور اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی 2 وقت کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو آپ نے دیکھ لیا, سب سے پہلے میں کہوں گا آپ چیک کرو ہمارا کام کرنے کا طریقہ. ہمارا کام کرنے کا طریقہ یار, ہم لوگوں کا چہرہ ہی نہیں دکھاتے.
یہ جو ہمیں مصیبت پڑی نا لوگوں کی سٹوریز دکھانے کی، سٹوریز بتانے کی، یار ہم نے کچھ تو دکھانا ہے. ہم ان کا چہرہ نہیں دکھا سکتے لیکن ہم نے لوگوں کو تو بتانا کہ ہم کام کر رہے ہیں. لوگ کس طرح مانیں گے؟ اب ان کا چہرہ اگر دکھانا شروع کر دینا، ان کو بٹھا کر اگر ان کے انٹرویوز لینے شروع کر دیں تو ہمیں فنڈ بھی بڑا دے دینا آپ لوگوں نے اور ہمارے ویوز بھی بڑے آ جانے ہیں. لیکن یار اگلے کی عزت کا کچھ نہیں رہنا، اور یہ پھر رب رسول کے لیے نہیں رہ جانا، یہ اپنی ذات کے لیے ہونا ہے. اور یہ آپ نے جتنے بھی دیکھے نا جو اس طرح ویڈیوز بنا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا صرف تعلق دنیا داری ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں، ورنہ دین اسلام اس طرح گائیڈ نہیں کرتا. آپ لوگ ہمارے کام کو چیک کرو، ہم نے کانٹیکٹس نمبر دیے ہوئے ہیں، ہم سے رابطہ کرو. ہم جن جن ایریا میں کام کر رہے ہیں آپ لوگ خود تفتیش کرو. اگر آپ کو لگے کہ یار واقعی یہ لوگ سفید پوشوں کو پردے میں کھانا پہنچاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر کوئی ریزن نہیں رہتی ہمیں نہ کرنے کی، ہمارا ساتھ نہ دینے کی. پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو، مل کر کام کرو ہمارے ساتھ. اگر تو واقعی خدمت خلق کرنی تو اس طرح ہی ہونی ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ ملنا چاہیں یا اپنے احتیاط وغیرہ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو نمبرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں، ہم سے آپ کانٹیکٹ کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.